بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 10 سوشل میڈیا آل سولڈ ایکسرسائزز یونٹ نمبر 4.1. ایکسرسائز نمبر 1. ورک انڈیویجولی اینڈ سرکل ون آف دا آپشنز ٹو فل دا بلینکس. آفٹر کمپلیٹنگ دا ایکسرسائز compare your answers with your partner. Number 1. According to the text, social media is a dash thing. Number A, good thing. Number B, bad thing. Number C, neither. Number D, both. تو سب سے پہلے آئے گا good thing. یعنی according to the text, social media is a good thing. Number 2, the social media is something that is used by dash. Old people, young people, people of all ages, children. People of all ages, یہ ٹھیک رہے گا. The social media is something that is used by people of all ages. Number 3, in conclusion, مطلب آخر میں. The writer says, writer کہتا ہے that the social media should be used with care. اس میں 4 آپشن ہیں. یہ والا آپشن used with care اس میں خالی جگہ میں آپ بھریں گے. In conclusion, the writer says, آخری کلمات میں رائٹر کہتا ہے اختتام میں that the social media should be used with care. سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہیے احتیاط کے ساتھ، خیال کے ساتھ. ایکسرسائز نمبر 2. ورک ان پیئرز. ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ انڈرلائن دا فالوئنگ ورڈز. دا میننگز آف آل دیز ورڈز آر گیون ان دا ایکسرسائز بلو. فائنڈ آؤٹ دا ورڈ which has the given meaning and fill in the blanks. Find out the word which has the given meaning. وہ الفاظ پائیں جس کے معنی نیچے دیے گئے میں سے ہوں اور خالی جگہوں کو بھریں. یہ میں خالی جگہوں کو بھر دیا ہوں. نمبر 1, the meaning of dash is harmful. یہاں پر ڈیٹرمنٹل لگے گا. نمبر 2, the meaning of is slowly becoming worse. یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے خطرناک ہو جاتا ہے. deterioration. نمبر 3, the meaning of dash is extremely great, stupendous. نمبر 4, the meaning of dash is trouble, inconvenience. Number 5, the meaning of dash is being overweight, obesity. موٹاپا. overweight مانی موٹا ہو جانا، وزن والا ہو جانا. نمبر 6, the meaning of dash is happen اور take shape. کوئی شکل لے لینا یا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں materialize. نمبر 7, the meaning of dash is caring for the future, prudent یعنی احتیاط پسند. caring for the future یعنی آئندہ کے لیے احتیاط کرنا، خیال کرنا، اس کو محتاط کہتے ہیں، prudent. نمبر 8, the meaning of dash is late, submitted. لیٹ ہو جانا، لیٹ کام کرنا، اس کو ٹارڈی کہتے ہیں. لیٹ ہو جانا، ٹال مٹول کرنا، ٹارڈی. نمبر 9, the meaning of dash is changed completely. مکمل طور پر بدلی کرنا، اس کو کہتے ہیں revolutionized. Number 10, the meaning of dash is not in the right amount, disproportionately. Number 11, the meaning of dash is showing off oneself, اپنے آپ کو دکھانا، self portrayal. Number 12, the meaning of dash is habit forming, عادت بن جانا، addictive.
Number 13, the meaning of accessibility is easy to reach. کو accessibility کہتے ہیں, accessibility. Number 15, the meaning of dash is prospects, vistas. Number 16, راستے. The meaning of dash is negative results. Consequences اکثر negative result کے لیے ہوتا ہے, نتائج. Number 17, the meaning of dash is highly damaging, یعنی زیادہ تباہ ہو جانا, اس کو ڈیواسٹنگ کہتے ہیں, بڑے پیمانے پہ تباہی, ڈیواسٹنگ. Number 18, the meaning of dash is unwise, بیعقل, injudicious یعنی unwise, بیوقوف. Number 19, the meaning of fantasy is imagining of impossible things, ناممکن چیزوں کا خیال کرنا کہ یہ ہو جائیں گے, ناممکن کو خیال کرنا, ان کو کہتے ہیں خواب یعنی فینٹسی. Number 20, the meaning of dash is made less severe, کم سخت ہونا, کم خطرناک ہونا, اس کو میٹیگیٹڈ کہتے ہیں, میٹیگیٹڈ. ایکسرسائز نمبر 3, ورک انڈیویجولی اسکیم تھرو دا ٹیکسٹ, یعنی جلدی سارے ٹیکسٹ کو پڑھیں, اینڈ آئیڈینٹیفائی دا پیراگرافس دیٹ گیو دا فالوئنگ انفارمیشن, اور پہچانے پیراگراف کو جس میں نیچے دیے ہوئے اور انفارمیشن معلومات دی ہوں گی. رائٹ دا پیراگراف نمبر, پیراگراف نمبر لکھیں ان دا گیون بلینکس, خالی جگہوں میں. آفٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد کمپیئر یور آنسرز, اپنے جوابات کو کمپیئر کریں ود یور پارٹنر, اپنی پارٹنر کے ساتھ. اینڈ میک کریکشنز, اور کریکشن کریں ویئر نیسیسری, جہاں ضرورت ہو. اب پیراگراف پڑھنا ہے اور وہاں سے ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ لائنیں کون کون سی پیراگراف سے دی گئی ہیں. میں نے لکھی ہوئی یہاں پہ, آپ بھی دوبارہ غور کر کے دیکھیں. نمبر 1, لیک آف کوالٹی کمیونیکیشن نمبر 5 میں ہے. پروموشن اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف اسکلز اینڈ ٹیلنٹس, یہ نمبر 4 میں ہے. بیسک رولز فار منیمائزنگ دا ہارمفل ایفیکٹس, یہ نمبر 12 پیراگراف میں ہے. بیکمنگ اے پارٹ آف دا گلوبل کمیونٹی نمبر 2 پیراگراف میں. امپیکٹ آن مینٹل ہیلتھ نمبر 10 پیراگراف میں. اور یوزنگ دا سوشل میڈیا پروڈینٹلی نمبر 13 میں. اور نمبر جی, ایڈوینٹ آف دا انٹرنیٹ اینڈ دا سوشل میڈیا نمبر 1 پیراگراف میں. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نمبر 11 میں ہے. نگیٹو امپیکٹ آن دا اسٹڈیز نمبر 6 میں ہے. ایفیکٹس آن فزیکل ہیلتھ نمبر 9 میں ہے. یوز آف دا سوشل میڈیا فار بزنس پرپوزز نمبر 3 میں. اور جو فراڈولینٹ کمپنی ہے, کمپنیز چیٹنگ پیپل کو چیٹنگ کرتی ہے, وہ کیا 7 نمبر میں ہے. اور کنیکٹنگ فرینڈز اینڈ فیملیز نمبر 5 میں. ایکسرسائز نمبر 4, ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ مارک دا اسٹیٹمنٹس ایز ٹرو اور فالس. آفٹر کمپلیٹنگ کمپیئر یور آنسرز ود یور پارٹنر. ٹرو اور فالس, سچ اور جھوٹ معلوم کرنا ہے, یعنی جس میں سچ ہو تو وہ سچ کالم میں لکھنا ہے, اور جس میں جھوٹ ہو تو وہ جھوٹ والے کالم میں لکھنا ہے. نمبر 1 ہے, دا سوشل میڈیا ہیز ناٹ افیکٹڈ دا ورلڈ
in any major way. سوشل میڈیا اثر نہیں کرتی دنیا پر کسی بڑی وجہ میں، یہ غلط ہے. بہت بڑی وجہوں پر جو ہے نا سوشل میڈیا نے اثر کیا ہوا ہے. نمبر 2 نمبر 1 ہے دا سوشل میڈیا. نمبر 2 سم وینڈرز آن دا سوشل میڈیا چیٹ دیئر کسٹمرز. سم وینڈرز یعنی سیلرز، کچھ بیچنے والے آن دا سوشل میڈیا پر چیٹ دیئر کسٹمرز، اپنے کسٹمرز کو دھوکہ دیتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ. نمبر 3 یوز آف دا سوشل میڈیا ڈز ناٹ ہیو اینی ڈس ایڈوانٹیج. سوشل میڈیا کا استعمال میں کوئی نقصان نہیں ہے، یہ غلط ہے. نمبر 4 ہے پروفیشنلز ڈو ناٹ یوز دا سوشل میڈیا. یہ غلط ہے. پروفیشنل بھی یوز کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی یوز کرتے ہیں. نمبر 5 انکریز ان دا یوز آف دا سوشل میڈیا ہیز افیکٹڈ ریلیشن شپس ایڈورسلی. سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال نے اثر ڈالا ہے رشتہ داریوں پر خطرناک حد تک. صحیح. نمبر 6 اسٹوڈنٹس کین کانٹیکٹ ٹیچرز فرام اینی پارٹس آف دا ورلڈ اینڈ لرن فرام دیم. اسٹوڈنٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹیچروں کو کسی بھی دنیا کے حصے سے اور سیکھ سکتے ہیں فرام دیم، ان سے. ٹھیک ہے. نمبر 7 پیپل یوز دا سوشل میڈیا ٹو شو کیس اینڈ پروموٹ دیئر ٹیلنٹس اینڈ اسکلس. ٹھیک ہے. شو کرانا میڈیا پر اپنے ٹیلنٹ کو اور اسکلس کو اور ترقی دینا. نمبر 8 امپلائرز ڈو ناٹ یوز دا سوشل میڈیا ٹو لک فار پیپل whom they want to hire. امپلائر جو ملازمت دینے والے ہیں وہ سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہائر کریں. یہ غلط ہے کیونکہ کرتے ہیں وہ. نمبر 9 ہے ڈسپروپورشنیٹ یوز آف دا سوشل میڈیا. خراب استعمال سوشل میڈیا کا ہیز ڈیواسٹنگ افیکٹس آن فزیکل ہیلتھ یعنی جسمانی ہیلتھ پر بھی خطرناک اثرات ڈالتے ہیں. صحیح. نمبر 10 اے کیئرلیس یوزر کین گیٹ دا بینیفٹس فرام دا پازیٹیو اسپیکٹس آف دا سوشل میڈیا. ایک غیر محتاط بے پرواہ یوزر استعمال کرنے والا فائدے حاصل کر سکتے ہیں مثبت پہلوؤں سے، سوشل میڈیا کی مثبت پہلوؤں سے. یہ غلط ہے. کیئرلیس تو منفی پہلو بھی حاصل کر سکتے ہیں. ایکسرسائز نمبر 5 دا فالوئنگ سینٹینسز ہیو رانگ انفارمیشن. نیچے دیے سینٹینسز نے رکھتے ہیں غلط انفارمیشن. ورک ان پیئرز میں ورک کریں. ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ رائٹ دا کریکٹڈ سینٹینسز ان دا اسپیس پرووائڈیڈ. جو اسپیس دیا ہوا اس میں صحیح جملے لکھیں. ریڈ دا ٹیکسٹ پڑھیں اینڈ رائٹ دا کریکٹڈ سینٹینسز صحیح کیے ہوئے جملے لکھیں ان دا اسپیس پرووائڈیڈ ان خالی جگہوں میں جو مہیا کیے گئے ہیں. نمبر 1 ہے ود دا سوشل میڈیا ون ہیز بیکم اے پارٹ آف دا گلوبل کمیونٹی. یہاں پر پہلے سے تھا ریجنل کمیونٹی، میں نے یہاں گلوبل کمیونٹی اس طرح لکھنا ہے. یہاں پہ یہ پورا جملہ ٹھیک ہو گیا ابھی یہاں گلوبل رکھنے سے. یہاں ہے دیز
The speed with which the social media users are increasing is slow. آپ یہاں سلو کی جائے جگہ اسٹیپینڈس رکھ دیں, پھر اس طرح جملہ بن جائے گا دا اسپیڈ ود وچ دا سوشل میڈیا, اس اسپیڈ میں جس میں سوشل میڈیا یوزرز آر انکریزنگ, یوزرز بڑھ رہے ہیں, از اسٹیپینڈس, وہ بہت زیادہ ہے. نمبر 3 یہاں سے نوٹ ہٹا دیں تو ہمارے پاس جملہ ٹھیک ہو جائے گا. دا ایکسٹینڈ فیملی ممبرز آر امپورٹنٹ ان دا پاکستانی فیملی اسٹرکچر. دوبارہ جملہ آپ یہاں لکھیں گے تو نوٹ آپ ہٹا کے لکھیں, اور نمبر 4 جملہ لکھیں گے تو یہ ویکنیس ہٹا کے لکھیں گے, اوبیسٹی لکھیں گے ویکنیس کی جگہ. مطلب یعنی اس طرح بنے گا جملہ, دا سوشل میڈیا از اے میجر کاز آف اوبیسٹی ان چلڈرن اینڈ ٹین ایجرس. نمبر 5 رومرز ٹریول ویری سلولی, نہیں یہاں پہ فاسٹر لکھیں گے تو ہمارے پاس ہمارا سینٹنس صحیح ہو جائے گا. نیچے لکھیں گے ہم رومرز ٹریول ویری فاسٹر آن دا سوشل میڈیا, ویری فاسٹ لکھیں گے, ویری فاسٹر نہیں, ویری فاسٹ. نمبر 6 پوسٹنگ سیلفیز کین لیڈ ٹو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. اس طرح لکھیں گے ہم, یہ فزیکل ڈس آرڈر کو ہٹا دیں گے اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر لکھ لیں گے. پوسٹنگ سیلفیز کین لیڈ ٹو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز. نمبر 7 یہ نیدر ہٹائیں گے, بوتھ لکھ دیں گے تو ہمارے پاس جملہ ٹھیک ہو جائے گا. یوزنگ دا سوشل میڈیا ہیز بوتھ پروس اینڈ کونس, نفع نقصان دونوں ہیں. نمبر 8 ون نیڈس ٹو سی ہاؤ ون کین ڈیش ایفیکٹس آف دا سوشل میڈیا. منیمائز لکھیں گے, ہارمفل لکھیں گے, میگزیمائز کی بجائے منیمائز لکھیں گے, اور ہارملیس کی بجائے ہارمفل لکھ لیں گے تو جملہ ہمارے پاس اس طرح بن جائے گا ون نیڈز ٹو سی ہاؤ ون کین منیمائز دا ہارمفل ایفیکٹس آف دا سوشل میڈیا. نمبر 9 میں یہ جملہ اسی طرح لکھیں گے, خالی یہ آل دا رولس ہٹا کے. جملہ اس طرح بنے گا دا ایلز آف دا سوشل میڈیا کین بی ریڈیوسڈ بائی فالوئنگ سرٹین بیسک رولس. نمبر 10 گیونگ اپ دا سوشل میڈیا مے بی دا اونلی آپشن وی ہیو ٹوڈے. یہ جملہ ہے لیکن ہمارے پاس جملہ اس طرح بنے گا گیونگ اپ دا سوشل میڈیا کو چھوڑ دینا may not be a realistic option we have today, کوئی صحیح آپشن نہیں ہے. ایکسرسائز نمبر 6 ورک ان pairs, read the text and write down the positive aspects and negative aspects of the social media. پازیٹیو ایسپیکٹ پہلو لکھنے اور نگیٹو پہلو لکھنے ہیں سوشل میڈیا کے with respect to the following. Also write down that needs to be done to reduce the negative impact as stated in the text. جس طرح ٹیکسٹ میں دیا ہوا ہے کہ کس طرح ہم اس کو نگیٹو امپیکٹ کو کم کر سکتے ہیں. یہ میں نے کچھ لکھا ہوا ہے, آپ بھی اسی طرح اپنے کاپیوں میں لکھیں. بزنس کے لیے پازیٹیو اسپیکٹس, سوشل میڈیا ہیز فیسیلیٹیڈ آن لائن بزنس. پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے سہولت دی ہے آن لائن بزنس کو. اس کے نگیٹو پہلو کیا ہیں؟ 1 میں چیٹڈ بائی دا فراڈولینٹ کمپنیز, فراڈی کمپنیوں سے کوئی ایک دھوکہ کھا سکتا ہے. ریڈیوسنگ نیگیٹو امپیکٹ کس طرح ریڈیوس کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں؟ براؤز سیکیور اینڈ اتھورائزڈ ویب سائٹس اونلی, صرف جو سیکیور ہیں اور اتھارٹی والے ویب سائٹ ہیں انہی کو براؤز کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ہے پازیٹیو اسپیکٹ کیا ہے؟ آن لائن ایجوکیشن آل دا ٹائم,
کہ سارے ٹائم میں آپ آن لائن ایجوکیشن کر سکتے ہیں. نگیٹو اسپیکٹس کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹ ویسٹ دیئر ٹائم آن سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پر ٹائم بڑا ضائع کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. اس کو کمی کس طرح کر سکتے ہیں؟ کریٹ اے شیڈول آف لمیٹڈ ٹائم فار سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے تھوڑا سا ٹائم دیں، صرف تھوڑا سا ٹائم دیں، اور اسی ٹائم میں آپ سوشل میڈیا میں جا سکتے ہیں. یہ بزنس اور اسٹوڈنٹ کے لیے، اور یہ کمیونیکیشن ود فرینڈز اینڈ فیملی کے لیے. اس کے پازیٹیو اسپیکٹس کیا ہیں؟ وی کین ایزیلی انٹریکٹ ود فیملی ممبرز اینی ٹائم ایوری ویئر ان دا ورلڈ دے آر لیونگ. دنیا میں جہاں کہیں یہ رہتے ہو ہم آسانی سے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ پازیٹیو اسپیکٹ ہے. نگیٹو اسپیکٹ کیا ہے؟ لمٹ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن، یعنی آمنے سامنے ملاقات بہت کم ہو گئی ہے. یہ نگیٹو اسپیکٹس ہیں. اور اس نگیٹو اسپیکٹس کو کم کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ وی کین ریڈیوس دا نگیٹو امپیکٹ آف سوشل میڈیا بائی فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ود فرینڈز اینڈ فیملی. فیملی اور فرینڈ کے ساتھ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کر کے ہم اس کی نگیٹو اسپیکٹس کم کر سکتے ہیں. پروموشن آف سکلز اینڈ ٹیلنٹس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کے پازیٹیو اسپیکٹ کیا ہیں. ٹیلنٹڈ پیپل جو ہیں وہ ایڈورٹائز دیئر اسکل تھرو سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے ذریعے مشہور کرا سکتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے اسکل کو. اس کے نگیٹو اسپیکٹس کیا ہیں؟ نگیٹو اسپیکٹس کیا ہیں؟ پیپل اسپائرنگ فار گڈ جابس اینڈ بیٹر اپرچونیٹیز میں فیس فزیکل ہارم بائی گوئنگ فار فیک انٹرویوز. پیپل جو پرجوش ہوتے ہیں گڈ جابس کے لیے، بہتر مواقع کے لیے، میں فیس وہ سامنا کر سکتے ہیں جسمانی ہارم، تکلیف، چوٹ کو، بائی گوئنگ فار فیک انٹرویوز، جھوٹی انٹرویوز پر جانے پر. اس کو ریڈیوس کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم کم کس طرح کر سکتے ہیں نقصانات کو؟ وی شوڈ کنیکٹ ود ویریفائڈ اینڈ آتھرائزڈ کمپنیز. ہمیں کنیکٹ کرنا چاہیے تصدیق شدہ کو اور اتھارٹی والے کمپنیز کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. ایکسرسائز نمبر 7 ہے آنسر دا فالوئنگ کویشچنز. ان سارے سوالوں کے جوابات دینا ہے. آپ اسی طرح بھی کاپی میں لکھ سکتے ہیں، میں نے جواب لکھے ہوئے یہاں پر. کویشچن اینڈ آنسر. ایکسرسائز نمبر 7 آنسر دا فالوئنگ کویشچن. نمبر 1 ہاؤ ہیز سوشل میڈیا ریولیوشنائز دا کنسیپٹ آف کمیونیکیشن. کس طرح انقلاب کر دیا ہے سوشل میڈیا نے؟ جواب ہے سوشل میڈیا ہیز ریولیوشنائزڈ دا کنسیپٹ آف کمیونیکیشن بیکاز اٹ ہیز کمپلیٹلی چینجڈ دا کنسیپٹ آف کمیونیکیشن اینڈ کمیونٹی بائی اوپننگ اپ countless avenues for users, students and for business persons. The social media can connect the people with the larger community, include the entire world. Through the social media, people can actively engage with other people no matter where they live in the world. Number 2 question ہے how is social media assisting students and professionals in their respective fields. ان کے اپنے اپنے فیلڈ میں پروفیشنل اور اسٹوڈنٹ کو کس طرح اسسٹ کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پروفیشنلوں کی اور اسٹوڈنٹوں کی اپنے اپنے فیلڈوں میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا از اسسٹنگ اسٹوڈنٹس اینڈ پروفیشنل ان دیئر ریسپیکٹیو فیلڈس by interact with educators and researchers in any part of the world. Students can gain from their knowledge through the connection of social media. Number 3 question ہے how can a business be initiated on
ورچوئل پلیٹ فارم. نیٹ کے پلیٹ فارم پر ایک بزنس کس طرح شروع کیا جا سکتا ہے. آن اے ورچوئل پلیٹ فارم دا بزنس پرسنز کین انیشیٹ اے بزنس ود دا کلک آف اے بٹن اور ود دا ٹچ آن اسکرین پہ ٹچ کرنے سے یا بٹن کے کلک کرنے پر وہ اپنے بزنس شروع کر سکتا ہے. دا بزنس پرسنز کین ایڈورٹائز اینڈ پوسٹ دیئر پروڈکٹ آن سوشل میڈیا اینڈ سوشل میڈیاز گروپس. بزنس پرسن اپنے پروڈکٹس کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر اور سوشل میڈیا گروپ پر. نمبر 4 کوشچن ہے ہاؤ کین امپلائرز ہنٹ دا رائٹ کینڈیڈیٹس فار دیئر جاب پوزیشنز. اپنے جاب پوزیشن کے لیے صحیح امیدواروں کو کس طرح تلاش کر سکتے ہیں امپلائرز. دا امپلائرز کین ایزیلی سرچ اینڈ ہنٹ دا رائٹ اسکلڈ پیپل for their job positions through the social media and social media groups. سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا گروپ کے ذریعے وہ لوگ تلاش کر سکتے ہیں اسکلڈ پیپل کو. نمبر 5 why can people easily have a constant connection with relatives in distant parts of the world. دور دراز کے حصوں کے دنیا کے حصوں میں ریلیٹیوز کے ساتھ کس طرح کنیکشن کر سکتے ہیں آسانی سے. پیپل کین ایزیلی ہیو کانسٹینٹ کنیکشن مستقل کنیکشن کر سکتے ہیں لوگ ود ریلیٹیوز ان ڈسٹینٹ پارٹس آف دا ورلڈ دور کے فاصلے کے اس دنیا کے حصوں میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کنیکشن کر سکتے ہیں بیکاز کیونکہ دے کین ایزیلی میٹ فیملی ممبرز وہ آسانی سے مل سکتے ہیں اپنی فیملی ممبروں کو اینڈ فرینڈس اور دوستوں کو تھرو دا ورچوئل میڈیم انٹرنیٹ کے ذریعے. پیپل کین ورچولی پارٹیسپیٹ لوگ انٹرنیٹ کے طور پہ حصہ لے سکتے ہیں ان اینی فیملی ایونٹ کسی بھی فیملی ایونٹ میں in which physical participation is not possible کہ جسمانی حصہ داری اس میں لینا ممکن نہ ہو جسمانی طور پر حاضر ہونا وہاں ممکن نہ ہو تو ہم نیٹ کے ذریعے وہاں حاضر ہو سکتے ہیں. نمبر 6 how is social media affecting the relationships of people. لوگوں کے ریلیشن شپ کو کس طرح انہوں نے خراب کر دیا ہے اثر ڈال دیا ہے. social media is affecting the relationships of people by spending all the time on the internet. سارا ٹائم جو انٹرنیٹ پر برباد کرنے سے ریلیشن شپ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. دس ایکسیسو آف ٹائم یہ زیادتی آف ٹائم کی آن دا سوشل میڈیا پر ہیز لمیٹیڈ اس نے کم کر دیا ہے اینڈ کمپرومائزڈ ریلیشن شپس اور برائے نام ریلیشن شپس کو کر دیا ہے. تو ایکسرسائز نمبر 8 کرتے ہیں. نمبر 1 ہے اس میں ہاؤ ہیز دا سوشل میڈیا افیکٹڈ یو اور یور فیملی. آپ کو یا آپ کے فیملی کو کس طرح انہوں نے اثر کر دیا ہے. نمبر 2 ہے واٹ آر دا بینیفٹس یو ہیو گین فرام دا سوشل میڈیا. کہ آپ نے سوشل میڈیا سے کیا فائدے حاصل کیے ہیں یہ آپ نے خود کرنا ہے. اسی سوالوں میں آپ کا جواب جو ہے نا لکھا ہوا ہے. آپ ٹیسٹ کو غور سے پڑھیں کہ آپ کے اوپر کیا برے اثرات ڈالے ہوئے ہیں اچھے اثرات ڈالے ہوئے ہیں سوشل میڈیا نے. آپ لکھ سکتے ہو کہ آپ پر اچھے اثر ڈالے ہوئے ہیں یا برے اثر ڈالے ہوئے ہیں اور جو فائدے آپ نے حاصل کیے ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یونٹ نمبر 4.3 میں ہم نے یہاں ایکسرسائز نمبر 1 کرنا ہے. Do the following exercises by using the tenses mentioned for each section. Once you have completed, compare your answer with your partner and make
corrections where needed. صحیح جو وہ ہے فیوچر ٹینس کے وہ لکھنے ہیں. ڈو دا فالوئنگ ایکسرسائز, نیچے فالوئنگ ایکسرسائز کریں. نمبر 1 ہے ول یا شیل لگانا ہے اس میں. دے ول کم ہیئر اگین نیکسٹ ایئر. نمبر 2 آئی کے ساتھ شیل لگے گا. آئی شیل کمپلین ٹو دا پرنسپل سم ٹائمز نیکسٹ ویک. دے ول ڈو بزنس ود اس فرام نیکسٹ ایئر. نمبر 3 ہے دس ٹائم ٹمارو آئی شیل بی ویری بزی. اس ٹائم کو کل میں بہت ہی مصروف ہوں گا. نمبر 5 وی شیل بی ان ٹربل فار بینگ لیٹ. ہم مصیبت میں ہو جائیں گے اگر ہم لیٹ ہوں گے. یہ دوسرا کرنا ہے فیوچر کنٹینیوس کے لیے. نمبر 1 آئی شیل بی اپیئرنگ فار مائی بورڈ ایگزامس دس ایئر. Number 2 we shall be going out later in the evening. Number 3 ہے he will be staying home the whole evening. Number 4 they will be watching the cricket match tonight. Number 5 I shall be driving the car as our driver is ill. اس میں فیوچر پرفیکٹ لگانا ہے. وی شیل ہیو کلائمڈ دا ماؤنٹین بائی ٹمارو آفٹر نون. ہم پہاڑی پر چڑھ چکے ہوں گے کل دوپہر کے بعد. نمبر 2 ہی ول ہیو ہیڈ ہز بوتھ پلڈ آؤٹ بائی دا ٹائم وی ریچ. He will have had his tooth pulled out. وہ اپنے دانت نکال چکا ہوگا by the time we reach جب ہم پہنچ جائیں گے. نمبر 3 I shall have met the captain of the cricket team by 6 o'clock. 6 بجے ہم مل چکے ہوں گے کیپٹن سے ٹمارو کل. نمبر 4 his tailor will have stitched his clothes by the time we get there. اس کا ٹیلر will have stitched سی چکا ہوگا his clothes اس کے کپڑے by the time we get there جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہ ٹیلر کپڑے سی چکا ہوگا. نمبر 5 by the time we finish they will have left. اس ٹائم جب ہم فنش کریں گے تو وہ جا چکا ہوگا, وہ لوگ جا چکے ہوں گے. بی گوئنگ ٹو اس میں لگانا ہے گوئنگ ٹو. طارق از گوئنگ ٹو ڈیلیور دا اسپیچ آن بہاف آف دا کلاس کی طرف سے وہ اسپیچ کرے گا. وی آر گوئنگ ٹو کٹ دس ٹری ایز اٹ از اباؤٹ ٹو فال. ہم اس درخت کو گرانے جا رہے ہیں کہ یہ گرنے والا ہے. نمبر 3 آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان دا بیسٹ کالج. نمبر 4 دا ٹری از گوئنگ ٹو شیڈ اٹس لیوز. درخت اپنے پتے گرا رہا ہوگا یا گرانے جا رہا ہے, وہ گرا رہا ہے. اٹس لیوز اپنے پتے, سون جلد ہی, ایز اٹ از آٹم ٹائم جبکہ یہ خزاں کا ٹائم ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو جوائن دا نیو ہاکی کلب سون. میں نیو ہاکی کلب سون جوائن کرنے جا رہا ہوں. پریزنٹ کنٹینیوس لگانا ہے اس میں. وی اسٹارٹ پریزنٹ سمپل ہے. وی اسٹارٹ
this work tomorrow. Number 2, the train leave in half an hour. आधे घंटे में वो ट्रेन रवाना हो जाती है. The ship sails for South Africa next week. अगले हफ्ते शिप सफ़र शुरू करती है. She begins her career in Pakistani Air Force. वो अपना सफ़र शुरू करती है कैरियर का इन द पाकिस्तानी एयर फोर्स में नेक्स्ट ईयर अगले साल. ही रिटर्न्स टुमारो. वो कल वापस आता है. आफ्टर अ वीक लॉन्ग जर्नी. एक हफ्ते की लंबे जर्नी पर. 2 फ्यूचर एक्शन है. इट विल कॉस्ट अ लॉट मोर इफ़ वी शेल बाई इट नेक्स्ट ईयर. अगर हम इसको कल अगले साल ख़रीदेंगे तो ये बहुत महंगा होगा. ही विल विजिट अस व्हेन ही कम्स टू कराची ऑन हिज नेक्स्ट विजिट. जब अपने नेक्स्ट विजिट में कराची आएगा तो हमसे मिलेगा. वी विल बी वेटिंग फॉर यू. हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे एट द गेट पर. अनटिल यू अराइव. जब तक तुम पहुँचोगे. नंबर 4, द कैट विल बी ड्रिंकिंग द मिल्क बाय द टाइम यू मूव द बाउल. जब आप बाउल को मूव करेंगे तो बिल्ली उस वक़्त दूध पी रही होगी. नंबर 5, द प्रोग्राम विल बी एंडिंग बाय द टाइम दे फिनिश देयर फूड. जब वो अपना खाना ख़त्म कर रहे हैं, जब वो अपना खाना ख़त्म कर चुके होंगे तो प्रोग्राम ख़त्म हो रहा होगा. Exercise number 2, work in pair. Complete the sentences using the correct future form of the given verbs. Number 8, do you think people will travel to the moon again? Tomorrow we are going to rehearse a school play in the gym. Dad will wait for you at the station when you arrive next week. Dad will be waiting for you. यहाँ will भी आएगा. और यहाँ waiting आएगा. Waiting. Dad will be waiting for you. By the end of this year, I shall be visiting Brazil. I shall make a shelf for my technology project. Look at that car. It will crash if the driver doesn't slow down. Number 7, if I won't know the answer, I will ask my elder sister. Number 8, we shall go on a picnic next weekend. Would you like to come? Number 9, Sarah and Meena will be finishing their IT project by tomorrow afternoon. Number 10, Raza will be taking his goat for a walk when his mother will come back from work. अब एक कस्टमर और एक जो ना पामिस्ट का जो ना वो मुकालमा है, यहाँ पर कन्वर्सेशन है. ब्लैंक में फिल करें सही फ्यूचर टेंस से. तो यहाँ देखें कस्टमर क्या कह रहा है, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट माई फ्यूचर. पामिस्ट कह रहा है आई एम गोइंग टू टेल यू इफ़ यू शो मी योर पाम. इफ़ यू शो मी योर पाम, अगर आप अपनी हथेली मुझे दिखाते हैं तो मैं तुम्हें बता दूंगा. कस्टमर क्या कहते हैं, टेल मी अबाउट माई एजुकेशन. मेरे एजुकेशन के बारे में मुझे बताइए.
پامسٹ کہہ رہے انیشیلی یو ول اسٹڈی ٹل بی اے اور بی کم بٹ لیٹر یو ول گو فار ہائر ایجوکیشن. بنیادی طور پر تم اسٹڈی کرو گے بی اے تک یا بی کام تک، لیکن بعد میں تم جاؤ گے اعلیٰ تعلیم کے لیے. کسٹمر کہہ رہا ہے ویئر ول آئی گیٹ مائی ہائر ایجوکیشن، میں اپنی اعلیٰ تعلیم کہاں حاصل کروں گا؟ پامسٹ بتا رہا ہے پرابیبلی شاید یو ول گیٹ یور فرسٹ ہائر ایجوکیشن ڈگری ان پاکستان، اب اپنی پہلی ڈگری جو اعلیٰ تعلیم کی وہ پاکستان میں حاصل کرو گے. کسٹمر کہہ رہے ہیں ہاؤ اباؤٹ ٹریول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پامسٹ کہہ رہے ہیں یو ول ٹریول اے لاٹ تھرو آؤٹ یور لائف، تم ساری زندگی میں بہت سفر کرو گے. کسٹمر کہہ رہے ہیں وٹ اباؤٹ مائی ارننگس، میری کمائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پامسٹ یو ول بی اے ریچ پرسن، آپ ایک مالدار شخص ہوں گے. یو ول ارن اے لاٹ آف منی، آپ بہت زیادہ منی کماؤ گے، پیسے کماؤ گے. بٹ آل آف دس، لیکن یہ سب ول ڈپینڈ آن ہاؤ ہارڈ یو ورک، کہ تم ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح تم سخت محنت کرتے ہو. اینڈ ہاؤ ویل یو، اور کس طرح اچھے طریقے سے یو ٹریٹ، تم برتاؤ کرتے ہو یور پارٹنرز، اپنے پارٹنروں کے ساتھ. کسٹمر کہہ رہے کین یو ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ مائی ہیلتھ، میری صحت کے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ کچھ؟ پامسٹ کہہ رہے ان دا نیئر فیوچر، قریب کے مستقبل میں یو ول انجوائے گڈ ہیلتھ، آپ گڈ ہیلتھ رکھو گے، انجوائے کرو گے. بٹ لیٹر آن، لیکن بعد میں یو ول سفر فرام این ان ناؤن ڈیسیز، لیکن بعد میں تم ایک ان ناؤن ڈیزیز کے بارے میں، بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے. دا گڈ نیوز از دیٹ، اچھی خبر یہ ہے دیٹ کہ یو ول فائنڈ اے گڈ ڈاکٹر، آپ ایک اچھے ڈاکٹر سے ملو گے، پاؤ گے. ہو ول ٹریٹ یو، جو آپ کو جب آپ کا علاج کرے گا. اینڈ ول کیور یو، اور علاج کرے گا آپ کا کمپلیٹلی اچھے طریقے سے. تھینک گاڈ فار دیٹ. اینڈ یو ول کیور یو کمپلیٹلی، اور آپ اپنا علاج کرا لو گے مکمل طور پر. تھینک گاڈ فار دیٹ، اللہ تیرا شکر ہے اس کے لیے. اینی تھنگ ایلس، اور کوئی چیز؟ پامسٹ یو ول بی ہائیلی سکسیسفل پرسن، آپ بہت ہی کامیاب شخصیت ہوں گے. گڈ لک ٹو یو، تھینک یو. اگلا ایکسرسائز پھر کل کریں گے انشاءاللہ. یہاں تک میرے خیال میں کافی ہو گیا، اور اگلا ایکسرسائز نمبر 4 کریں گے. ایکٹیو وائز، پی سی وائز کی ریویژن ہے، تو یہ انشاءاللہ کل کریں گے. اوکے بچوں، اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل میڈیا کلاس 10 یونٹ نمبر 4.3 ایکٹیو وائس اینڈ پیسیو وائس ریویژن. The passive voice form is commonly used in textbooks, in scientific, technical, and business reports, and in newspapers. پیسیو وائس فارم جو ہے نا وہ کامنلی یوز ہوتا ہے ٹیکسٹ بک میں، سائنٹیفک اور ٹیکنیکل اور بزنس رپورٹس میں، اور نیوز پیپر میں. In some cases by may be used to clarify who the doer is. کچھ کیسوں میں بائی استعمال ہوتا ہے، بائی یہ واضح کرنے کے لیے کہ کون فاعل ہے، کون کام کرنے والا ہے. ان ادر کیسز، دوسرے کیسوں میں the doer may just be implied، کہ جو فاعل ہے، کام کرنے والا، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. It is generally omitted when it is obvious who the doer is. It is generally omitted،
یہ عام طور پہ اومیٹڈ کنفرم ہوتا ہے جب یہ ڈوور عام طور پر کنفرم ہوتا ہے کہ کون ہے. when it is obvious جب وہ ظاہر ہوتا ہے who the doer is کہ کون فائل ہے, فائل کون ہے, کام کرنے والا کون ہے. جب وہ پکا پتہ ہوتا ہے, کنفرم ہوتا ہے, تو اس کو چھپا دیتے ہیں. اگزامپل دا ہاؤس از بینگ پینٹڈ. اب اس میں فائل نہیں, فائل ہے یہی ہو کہ اس کے ذریعے کام کیا گیا ہے, یا جو ذہن میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی اس کے ذہن میں سب کو پتہ ہے کہ پینٹ کس نے کیا ہے. تو اب یہاں اس بندے کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں خالی یہی لکھا گیا ہے کہ دا ہاؤس از بینگ پینٹڈ, کہ گھر جو ہے نا وہ رنگ کیا گیا ہے. ایکسرسائز نمبر 5, چینج دا فالوئنگ پیسیو وائس انٹو ایکٹیو وائس. آفٹر کمپلیٹنگ compare your answers with your partner and make corrections where needed. جہاں ضرورت ہو وہاں پر کریکشن کریں. تو اپنے پارٹنر کے ساتھ کو پیسیو فارم میں بیان ہے. نمبر 1 ہے the walls are being painted by them. the walls are being painted by them, اس کو ایکٹیو بنانا ہے. they are painting the walls. نمبر 2, the latest book of the writer is liked by the readers. یہ پیسیو میں جملہ ہے تو اس کو ایکٹیو میں بنانا ہے. the readers like the latest book of the writer. Number 3, we had been given the wrong tickets. the wrong tickets had given to us. غلط ٹکٹ ہمیں دیے گئے ہیں. had given to us. Number 4, the thieves were caught. چور پکڑے گئے ہیں. تو اس نے یا پولیس نے پکڑا ہوگا. he caught the thieves, اس نے چور پکڑ لیے. یا they caught the thieves, انہوں نے چور پکڑ لیے. Number 5, these three books had been written by him in 1873. 1873 میں یہ 3 بک اس کے ذریعے لکھے گئے. he had written these 3 books in 1873. ایکٹیو فارم ہے یہ. why is time wasted by everyone. ٹائم ہر ایک کے ذریعے کیوں برباد ہوتا ہے, ضائع ہوتا ہے. why does everyone waste time, یہ ایکٹیو میں. 7 ہے the new houses will be built by the new construction company. اس کا ایکٹیو ہے the new construction company will build the new houses. آگے پیسیوائز جملہ ہے the official documents have been sent by the officer. the officer has sent the official documents. Number 9 ہے they can be given some information about the job by Ramiz. Ramiz can give some information about the job. Number 10, a new road was being planned. A new road was being planned near my house by the government. The government was planning a new road near my house. میرے گھر کے قریب گورنمنٹ نئے روڈ کی پلاننگ کر رہی تھی. ایکسرسائز نمبر 6, چینج دا فالوئنگ ایکٹیو وائس انٹو پیسیو وائس. یہ ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس میں چینج کرنا ہے. نمبر 1 ہے اسٹوڈنٹس شوڈ اسٹڈی انوائرمنٹل پرابلمس ایٹ اسکول. اسٹوڈنٹس شوڈ اسٹڈی environmental
انوائرمنٹل پرابلمس ایٹ اسکول، ماحولیاتی پرابلم اسکول میں اسٹڈی کرنا چاہیے اسٹوڈنٹ کو. اب پیسیو بنے گا اس طرح، انوائرمنٹل پروگرامز شوڈ بی اسٹڈیڈ ایٹ اسکول بائی دا اسٹوڈنٹس. نمبر 2 ہے ٹیچرز کوڈ انکلوڈ دس ٹاپک ان دیئر کلاسز، اس ٹاپک کو ٹیچر کو شامل کرنا چاہیے یہ ٹاپک کلاسوں میں، اپنی کلاسوں میں. دس ٹاپک کوڈ بی انکلوڈیڈ ان دیئر کلاس بائی ٹیچرس. نمبر 3 سم پیپل بائی ریٹرنیبل بوٹلز اینڈ یوز ریسائیکلڈ پیپر، کچھ لوگ ریٹرنیبل بوتل اور ریسائیکلڈ پیپر استعمال کرتے ہیں. ریٹرنیبل bottles are bought and recycled paper is used by some people. Number 4 governments have constantly ignored important issues for economic reasons. اس کا پیسے گورنمنٹ نے اگنور کر دیے اہم معاملات معاشی فار اکنامک ریزن، معاشی وجوہات کی بنا پر. امپورٹنٹ ایشو ہیو بین کنسٹنٹلی اگنورڈ فار اکنامک ریزن بائی گورنمنٹس. پیسیو ہے اس میں. نمبر 5 ہے ایٹ اسکول ٹیچرز آفن ٹیل اسٹوڈنٹس اباؤٹ pollution and its prevention. At school, students are often told about pollution and its prevention by teachers. Number 6 ہے in developed countries، ترقی یافتہ ملکوں میں authorities expect everybody to cooperate. ترقی یافتہ ملکوں میں اتھارٹیز جو ہیں، آفیسر جو ہیں، وہ امید کرتے ہیں ایوری باڈی، ہر ایک سے، ٹو کوآپریٹ کرنے کی. ان ڈیولپڈ کنٹریز ایوری باڈی از ایکسپیکٹڈ بائی اتھارٹیز ٹو کوآپریٹ. نمبر 7 ایوری ون شوڈ تھرو دیئر بوٹلز ان دا بوٹل ریسائکلنگ بنس. ہر ایک کو پھینکنا چاہیے اپنی بوتلیں ان دا بوٹل ریسائکلنگ بنس، بوتل کے ریسائکل بن میں. دیئر بوٹل شوڈ بی تھرون بائی ایوری ون ان دا بوٹل ریسائکل بنس. نمبر 8 پیرنٹس مسٹ ٹیچ دیئر چلڈرن ہاؤ ٹو ڈسپوز دا ربش. پیرنٹ کو سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ کس طرح ہاؤ ٹو ڈسپوز دا ربش، کچرا کس طرح ڈسپوز کرنا چاہیے. دیئر چلڈرن مسٹ بی تھاٹ بائی پیرنٹس ہاؤ ٹو ڈسپوز دا ربش. یہ پیسیو وائس کا جملہ. نمبر 9 جملہ ہے. نمبر 9 لاسٹ ایئر several nations held a meeting to discuss environmental problems. پچھلے سال several nation، بہت سارے قوموں نے held a meeting، ایک میٹنگ مقرر کی to discuss، اس بات کی بحث کرنے کے لیے environmental problem مشکلات کے بارے میں بحث کرنے کے لیے مقرر کی. Last year, a meeting was held by several nations to discuss environmental problems. Number 10, organizations like Greenpeace are giving people leaflets about what to do. Organization like Greenpeace کی طرح آرگنائزیشن تنظیموں نے are giving دے رہے ہیں people لوگوں کو leaflets کتابچے about what to do، اس کے بارے میں کہ کیا کرنا ہے. people are being given leaflets by organization like Greenpeace about what to do. like
like green peas, green peas. گرین پیس تنظیم ہے اباؤٹ what ٹو ڈو کہ کیا کرنا ہے. ایکسرسائز نمبر 7 ہے ورک ان پیئرس اینڈ چینج دا وائس ان دا فالوئنگ 2 پیسج. 2 پیسج دیں، ان کے وائس چینج کرنے ہیں. اگر ایکٹیو میں تو پیسیو میں کرنا ہے، پیسیو میں تو ایکٹیو میں کرنا ہے. ایک اے ہے اور ایک بی ہے. اے میں زیادہ تر پیسیو ہے، اس کو ایکٹیو کرنا ہے، اور بی میں زیادہ تر ایکٹیو ہے، اس کو پیسیو میں کرنا ہے. وہ پیسیو میں اس کو ایکٹیو میں کرنا ہے، اس کو یہ ایکٹیو میں اس کو پیسیو میں کرنا ہے. یہاں دیکھتے ہیں میں نے کیا ہوا ہے یہاں پر. آپ بھی اپنی کاپیوں میں اسی طرح اتار لیں. ایکٹیو اینڈ پیسیو ایکسرسائز یونٹ نمبر 4.3 ایکسرسائز نمبر 7. A local jewelry shop was robbed yesterday by 2 men. اس کی پیسیوز بنائی ہوئی، ایکٹیو بنائی ہوئی. 2 men robbed a local jewelry shop yesterday. When the shop had been locked up by the owner, a gun was held at his head by one of the robbers. جب مالک کے ذریعے شاپ بند کی گئی ہے، a gun was held at his head، ایک گن تان لی گئی ہے اس کے ہیڈ پر، by one of the robbers، ڈاکو میں سے ایک میں سے. اس کی ایکٹیو بنائی ہے when the owner had locked up، جب آنر نے بند کر دیا the shop. The robbers had held a gun at his head، تو ڈاکو نے اس کے سر پر گن تان لی. He was told by the other، دوسروں کے ذریعے اسے کہا گیا to unlock the shop، کہ دکان کھولے، and hand over the diamonds in the safe، جو سیف میں ڈائمنڈ پڑے وہ ہینڈ اوور کر دے. The other told him to unlock the shop and hand over the diamonds in the safe. A search has been organized for the robbers by the police. پولیس کے ذریعے ایک سرچ ترتیب دی گئی، ایک سرچ. And it is hoped، اور یہ امید کی گئی ہے that they will be captured، کہ وہ جلد ہی پکڑے جائیں گے by them، ان کے ذریعے in a few days، کچھ دنوں میں. The police has organized search for the robber and for the robbers and it hoped that they will capture them in few days. The owner is being treated by the doctors. مالک علاج کیا جا رہا ہے ڈاکٹر کے ذریعے ایٹ اے لوکل ہاسپٹل میں. The doctors are treating the owner at a local hospital. He has been badly affected by the incident. واقعے کے ذریعے اسے وہ افیکٹڈ ہوا ہے، افیکٹڈ کیا گیا ہے. The incident، واقعے نے has badly affected him، اسے بری طرح متاثر کر دیا ہے. No one knows how soon the shop will be opened by him again. No one knows، کوئی نہیں جانتا، how soon، کہ کتنی جلدی the shop will be opened، کہ دکان کھولی جائے گی by him، اس کے ذریعے again دوبارہ. اس کی ایکٹیو فارم ہے no one knows how soon he will open the shop، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب کھولے گا دکان. دوسرا پیسج ہے بی. Our school is organizing a contest.
یہ ایکٹیو میں ہے. A contest is being organized by our school. The student council members will organize the event. اسٹوڈنٹ کو جو کونسل ممبر ٹیم ہے وہ آرگنائز کرے گی ایونٹ کو. The event will be organized by the student council members. The school management will provide the administrative and financial support. اسکول مینجمنٹ پرووائڈ کرے گی, مہیا کرے گی ایڈمنسٹریٹو اینڈ اور معاشی جو ہے نا سپورٹ کو. دا ایڈمنسٹریٹو اینڈ فنانشیل سپورٹ ول بی پرووائڈیڈ بائی دا اسکول مینجمنٹ. ایڈمنسٹریٹو اور معاشی سپورٹ مہیا کی جائے گی بائی دا اسکول مینجمنٹ کی طرف سے. پیرنٹس ول آلسو play a role in the activity. A role will also be played by parents in the activity. Students will prepare different projects about the environment. Different projects will be prepared by students about the environment. مختلف پروجیکٹ تیار کیے جائیں گے اسٹوڈنٹ کے ذریعے انوائرمنٹ ماحول کے بارے میں. They will also be required to write articles related to the environment. They will also require writing articles related to the environment. یعنی وہ بھی جو ہے نا ان کی ضرورت ہوگی لکھنے کی آرٹیکلز اور ریلیٹڈ ٹو جو ہے نا انوائرمنٹ سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کی. آگے ہے دا ٹیچرز ول گائیڈ دیم ان ڈیولپنگ دا پروجیکٹس. ٹیچر جو ان کو گائیڈ کریں گے ان کو ان ڈیولپنگ دا پروجیکٹ کی ترقی کے لیے. They will be guided. They will be guided by the teachers in developing the projects. آگے ہے a team of experts will judge the work of the students. ایک ٹیم جو ایکسپرٹ کی ہے وہ جج کرے گی ورک آف دا اسٹوڈنٹس کے کام کو. The work of students will be judged by a team of experts. اب آگے چلتے ہیں اور ایکسرسائز کے لیے. یہ اس طرح کرنا ہے کہ اس میں یہ سمجھا دیجیے کہ کنیکٹر کس طرح لگائے جاتے ہیں جملے کو درمیان میں آگے جوڑنے کے لیے کس طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں. نمبر 1 پہ دیا ہوا ہے ایکسرسائز نمبر 1 انہوں نے حل کیا ہوا ہے. ایک کالم نمبر 1 میں کاز لکھا ہوا ہے, ایک میں کنیکٹر لکھا ہوا ہے اور ایک میں ایفیکٹ ہے, اثر ہے. تو اثر والے جملے ہیں, کاز والے جملے ہیں, ان دونوں کو جوڑے ہوئے کنیکٹر نے جوڑے ہوئے. تو دیکھتے ہیں کہ we received 7 inches of rain in 4 hours. ہم نے ریسیو کیا, ہم ملے ہیں 7 انچ پانی یعنی بارش in 4 hours 4 گھنٹوں میں. therefore اس لیے The underpass was flooded. underpass flooded میں ہے, سیلاب میں تھا. تو یہ دونوں جملوں کو جوڑنا ہے therefore سے. یہ جوڑا ہوا جملہ نیچے دیا ہوا ہے. We received 7 inches of rain in 4 hours. Therefore the underpass was flooded. نمبر 2 ہے I never brush my teeth. So, I have 5 cavities.
میں نے برش نہیں کیا کبھی تو میرے 5 کیویٹیز ہیں. تو اس سو نے جوڑا ہوا ہے. آئی نیور برش مائی ٹیتھ سو آئی ہیو 5 کیویٹیز. یہ پورا جملہ بن گیا ہے کنیکٹر کی وجہ سے. نمبر 3 ہے دا اسٹریٹس ور اسنو پیکڈ اینڈ آئسی. جو گلیاں تھی وہ سنو پیکڈ، سنو سے بھری ہوئی تھی اور برف والی تھی. ڈیو ٹو دیٹ، اس کی وجہ سے کارز نیڈیڈ مور ٹائم ٹو اسٹاپ. جو گاڑیاں تھیں وہ ان کو چاہیے تھا اور ٹائم اسٹاپ کے لیے، یعنی رکنے کے لیے. وہ جلدی پہلے رکتی تھی لیکن اب برف کی وجہ سے وہ جلدی نہیں رک رہی، وہ ان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے رکنے کے لیے. The streets were snow-packed and icy. Due to that, cars needed more time to stop. ایک ہی جملہ بنا دیا اس کنیکٹر نے. Number 4, his arm was broken. Hence, the doctor put it in a cast. اس کو کاسٹ میں رکھ دیا ڈاکٹر نے. His arm was broken. اس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا. Hence, پس the doctor put it in a cast. ڈاکٹر نے اس کو کاسٹ میں رکھ لیا. Number 5, a football player violated the rules of the game. Consequently, نتیجتاً the referee called a penalty. فٹ بال کے پلیئر نے violated the rules، اس کے خلاف کیا رولز کے، the game کے خلاف، گیم کے رول کے خلاف کیا، تو اس کے نتیجے میں the referee called a penalty، تو ریفری نے پنلٹی دی ان کو. A football player violated the rules of the game. Consequently, the referee called a penalty. Exercise number 2. Exercise number 2 ہے read the following sentences and write cause and effect in each column. ہر کالم میں آپ کاز اور افیکٹ لکھیں، وجہ کیا ہے اور افیکٹ کیا، اثر کیا ہوا ہے. پہلا جملہ ہے ہمارے پاس، پہلا سینٹینس. نمبر 1، یور ڈاگ بٹ اے چائلڈ. آپ کے ڈاگ نے، کتے نے بچے کو کاٹ لیا. Therefore, he got a deep wound. اس لیے اس کو ملا ایک گہرا زخم. وجہ کتے کا کاٹنا ہے اور ایفیکٹ کیا ہوا، گہرا زخم ملا. تو ہم نے یہاں وجہ لکھنی ہے اور یہاں ایفیکٹ لکھنا ہے. بائٹ آف ڈاگ، ڈاگ کی بائٹ، اور ایفیکٹ کیا ہے، چائلڈ گاٹ ڈیپ واؤنڈ، گہرا زخم ملا. نمبر 2 ہے آئی اسکپڈ لنچ ٹوڈے. میں نے آج لنچ کو اسکپ کر دیا، یعنی نہیں کھایا. سو آئی ایم ایکسٹریملی ہنگری، تو میں خطرناک حد تک بھوکا ہوں. تو ایفیکٹ کیا ہے، خطرناک حد تک بھوک لگنا. اور کاز کیا ہے، وجہ کیوں اتنی بھوک کیوں لگی، دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. تو کاز میں ہم لکھیں گے اسکپنگ لنچ اور ایفیکٹ میں لکھیں گے ایکسٹریملی ہنگر. نمبر 3 ہے آئی ہیو ڈیفیکلٹی ٹرسٹنگ پیپل. میں لوگوں پر مشکل سے یقین کرتا ہوں. بیکاز، کیونکہ مائی بیسٹ فرینڈ لائڈ ٹو می، میرے بیسٹ فرینڈ نے مجھ سے جھوٹ کہا ہے. جب میرے بیسٹ فرینڈ نے مجھ سے جھوٹ کہا ہے تو میں لوگوں پر کیسے یقین کر سکتا ہوں. وجہ کیا ہے، بیسٹ فرینڈ نے جھوٹ کہا ہے. ایفیکٹ کیا ہوئی، میں لوگوں پر یقین نہیں کرتا. تو وجہ میں ہم نے لکھنا ہے بیسٹ فرینڈ از اے لائر، اور وجہ ایفیکٹ کیا ہے، ڈیفیکلٹ ان ٹرسٹ، مشکل کرنا، ٹرسٹ مشکل ہونا. جو یقین ہے وہ مشکل کسی پہ ہونا، یہ وجہ ہے، ایفیکٹ ہے. نمبر 4، she forgot to water the plant. She forgot to water her plants, hence they all died. وجہ کیا ہے، پلانٹس کو واٹر نہیں ملا.
اور اثر کیا ہوا؟ سارے پلانٹس جو ہے نا وہ مر گئے. یہاں کاز میں لکھیں گے فار گیٹنگ ٹو واٹر دا پلانٹ، بلکہ پلانٹس. اور ایفیکٹ کیا ہوا؟ آل دا پلانٹس ڈائٹ، سارے پودے مر گئے. نمبر 5 دا پلیئرز ہیز ریسیوڈ اے گولڈ میڈل ایز ہی وون دا ریس. نتیجہ کیا ہوا؟ کاز ایفیکٹ کیا ہوا؟ وہ ریس جیت گیا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس کو گولڈ میڈل ملا. ایفیکٹ یہ ہوا. کیوں ملا؟ وجہ کیا بنی؟ ہی وون دا ریس، دا پلیئر وون دا ریس ریسیونگ اے گولڈ میڈل. نمبر 6 ہی ڈیڈ ناٹ اسٹڈی فار دا ٹیسٹ کانسیکوینٹلی، نتیجتاً ہی فیلڈ اٹ، اس میں فیل ہو گیا. ایفیکٹ کیا ہوا؟ فیل ہوا. وجہ کیا ہے؟ ہی ڈیڈ ناٹ اسٹڈی، اس نے اسٹڈی نہیں کی. جب اسٹڈی نہیں کی تو فیل ہونا ہے. بس یہ آپ کے ایکسرسائز سارے پورے ہو گئے. باقی یہ سارے آپ کے کام ہیں، ایکٹیویٹیاں ہیں یہ. اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا سبق شروع کریں گے. A bad dream. اوکے بچوں، اللہ حافظ.